ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک گاؤں تھا جہاں ایک چلاک بکری رہتی تھی جس کا نام گریٹا تھا۔ گریٹا اپنی تیز دماغی اور عقل مندی کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ دوسرے جانور اس کی عقل مندی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے اور مشکل حالات میں مشورہ لینے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے گریٹا تازہ اور نرم گھاس کی تلاش میں جنگل کی گہرائی میں چلی گئی۔ وہ مزے سے گھاس چر رہی تھی کہ اس نے محسوس نہیں کیا کہ ایک بھیڑیا جس کا نام زالیف تھا ایک گھنے جھاڑی کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ زالیف کئی دنوں سے جنگل میں بھوکا گھوم رہا تھا اور شکار کی تلاش میں تھا۔ جب گریٹا گھاس چرنے میں مصروف تھی، زالیف آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا، اس کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے۔ جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا، اس کے پاؤں کے نیچے ایک ٹہنی ٹوٹ گئی۔ گریٹا نے کان کھڑے کیے اور مڑ کر دیکھا تو زالیف کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تیزی سے سوچتے ہوئے گریٹا بھاگنے لگی، درختوں اور جھاڑیوں کے بیچ سے گزر کر زالیف سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زالیف بہت تیز تھا اور جلد ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ جب گریٹا کو محسوس ہوا کہ وہ اب مزید بھاگ نہیں سکتی، اس نے دیکھا کہ ایک پرانا اباندن شدہ چکی کا راستہ نظر آیا جو دریا کے کنارے تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ اس طرف دوڑ گئی اور زالیف اس کے پیچھے تھا۔ گریٹا چکی کے پاس پہنچی اور جلدی سے چھپنے کی جگہ یا زالیف کو چکا دینے کا طریقہ دیکھنے لگی۔ اس نے چکی کا بڑا پانی کا پہیہ دیکھا جو آہستہ آہستہ دریا میں گھوم رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اس نے پانی کے پہیے کے پیچھے چھپ کر زالیف کو پکارا، "زالیف رک جاؤ، میرے پاس کہنے کو کچھ ہے"۔ اس نے بکری کی آواز میں کہا۔ زالیف رکا، جو تھوڑا حیران اور سانس پھول رہا تھا۔ "تمہارے کہنے سے میں تمہیں کیوں چھوڑ دوں"، اس نے گھررا کر کہا۔ "مجھے معلوم ہے کہ تم بھوکے ہو اور میں ایک سودے کی پیشکش کرنا چاہتی ہوں"۔ گریٹا نے کہا سانس لیتے ہوئے، "اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں کھانے کی ایک خفیہ جگہ دکھاؤں گی جہاں اتنا کھانا ہے کہ تم کئی دن تک پیٹ بھر کر کھا سکتے ہو"۔ زالیف کے کان کھڑے ہو گئے جب اس نے کھانے کا ذکر سنا۔ وہ محتاط تھا لیکن بہت بھوکا بھی تھا۔ "اور مجھے تم پر کیوں بھروسہ کرنا چاہیے"، اس نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ "تمہارے پاس مجھ پر بھروسہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن سوچو، اگر تم ابھی مجھے کھا لیتے ہو تو تمہاری بھوک جلد ہی واپس آ جائے گی، لیکن اگر تم مجھے خفیہ جگہ دکھانے دو تو تمہارے پاس کئی دنوں کا کھانا ہوگا۔ تمہیں کیا نقصان ہے"، گریٹا نے جواب دیا۔ زالیف نے ایک لمحہ سوچا اور پھر سر ہلایا۔ "ٹھیک ہے، مجھے یہ خفیہ جگہ دکھاؤ"۔ گریٹا نے زالیف کو چکی کے کنارے پر لے جا کر پانی کے پہیے کی طرف اشارہ کیا۔ "کھانا دریا کے دوسری طرف ایک چھوٹے غار میں چھپا ہوا ہے"، اس نے کہا، "لیکن وہاں جلدی پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پانی کے پہیے پر سوار ہو کر جاؤ"۔ زالیف نے شک سے پانی کے پہیے کو دیکھا۔ یہ بڑا تھا اور نیچے تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بھوک نے اس کی سمجھداری کو دھندلا دیا تھا اور اس نے گریٹا پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پانی کے پہیے پر چڑھ گیا اور جیسے ہی وہ گھومنے لگا، اس نے زور سے پکڑ لیا۔ اچانک گریٹا نے زور سے کہا، "اب"، اور ایک تیز لات مار کر لکڑی کا کھونٹا نکال دیا جو پہیے کو روکے ہوئے تھا۔ پہیہ تیزی سے گھومنے لگا اور زالیف، جو کہ تیار نہیں تھا، دریا میں زور سے گر گیا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور وہ اسے دور بہا کر لے گیا، دور چکی اور گریٹا سے۔ سانس لیتے ہوئے اور سکون محسوس کرتے ہوئے گریٹا نے دیکھا کہ زالیف نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ بھیڑیا جلد واپس نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی عقل اور تیز سوچ کا استعمال کر کے خود کو بچا لیا تھا۔ گریٹا دوسرا گھاس چرنے لگی۔
پہلے سے زیادہ محتاط لیکن اپنی حفاظت کرنے کی صلاحیت پر زیادہ پر اعتماد۔ جنگل ایک خطرناک جگہ تھی لیکن اپنی چالاکی کے ساتھ اسے یقین تھا کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے، اور اس طرح گریٹا اپنی زندگی گزارنے لگی، ہمیشہ چوکنی اور ہمیشہ اپنی عقل کے بل بوتے پر محفوظ رہنے کے لیے تیار۔ دوسرے جانور اس کی اور زیادہ تعریف کرنے لگے اور اس کہانی کے کیسے چالاک بکری نے بھوکے بھیڑیے کو چکما دیا، جنگل میں ایک افسانہ بن گئی جس نے سب کو عقل اور تیز سوچ کی طاقت کا سبق دیا۔